اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ پچھلے دنوں لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایک تحریر سننے کو ملی کہ جس کا عنوان تھا کرۂ ارض مرمت کے لیے بند ہے۔ جی ہاں، یہ سائن بورڈ، یہ تحریر آپ نے اکثر آفیسز، بلڈنگز، ریسٹورنٹس کے آگے لکھی ہوئی دیکھی ہوگی جو زیر مرمت ہوتے ہیں۔ یہ عبارت اس لیے لکھی جاتی ہے تاکہ مرمت کرنے والے مزدور اور ٹیکنیکل اسٹاف پوری یکسوئی کے ساتھ اس عمارت، اس جگہ کی مرمت یا تعمیر کر سکیں، اور دوسرے یہ کہ آنے جانے والے حضرات گاڑیوں کو نقصان بھی نہ پہنچے۔ یعنی آئسولیشن، لاک ڈاؤن یا تنہائی آپ کو مدد دیتی ہے کسی کام کو یکسوئی کے ساتھ کرنے کے لیے، لیکن لاک ڈاؤن، تنہائی اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے۔ ہم نے کسی زمانے میں ایک سیاستداں کا انٹرویو سنا، تو سیاستداں سے رپورٹر نے کہا کہ سنا ہے سرکار آپ کو جیل میں ڈالنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ان صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیسے؟ جیل کی زندگی اور خوشی کی بات؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ کوئی کتاب لکھوں، لیکن فرصت ہی نہیں مل رہی تھی۔ اگر سرکار نے مجھے جیل میں ڈال دیا تو پھر فرصت ہی فرصت ہوگی، اور ایک برسوں کی خواہش اور کام جو میرا التوا میں پڑا ہوا ہے، پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، وہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تنہائی یا آئسولیشن، یہ لاک ڈاؤن اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے۔ ابو علی سینا، فارس کا، مسلمان دنیا کا، بلکہ عالم اسلام سے بھی بڑھ کر کرۂ ارض کا، اپنے زمانے کا بہترین طبیب، اس کے زمانے میں جب متعدی بیماری یا کمیونیکیبل ڈیزیز یا وبائی امراض دریافت ہوتے ہیں تو ایک طریقہ تجویز کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مریض کو 40 دن کے لیے باقی تمام لوگوں سے الگ کر دیا جائے، تنہائی، خلوت، آئسولیشن، لاک ڈاؤن میں ڈال دی جائے، کم از کم 40 دن۔ اور ان 40 دنوں کو اس نے الاربعین کا نام دیا۔ اربعین عربی میں 40 کو کہتے ہیں۔ چنانچہ 40 دن تک اس مریض کو آئسولیشن میں رکھا جاتا، لوگوں سے الگ تھلگ رکھا جاتا۔ اس کے 2 فائدے ہوتے، ایک تو اس سے بیماری دوسروں میں منتقل نہیں ہوتی، یعنی چھوت کی بیماری یا کمیونیکیبل ڈیزیز، اور دوسرا یہ کہ خود اس کو اپنے اوپر توجہ دینے کے لیے ایک آرام دہ ماحول مل جاتا، وہ یکسوئی کے ساتھ اپنی صحت کی طرف توجہ دیتا، ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کرتا، اور اس کا علاج کرنے والے معالج بھی یکسوئی کے ساتھ اس کا علاج کرتے۔ جب اٹلی کے تاجر فارس آئے اور وہاں پر جب ابو علی سینا کا تجویز کردہ الاربعین یا قرنطینہ، جسے عربی میں کہتے ہیں، ایک اور لفظ، کا مشاہدہ کیا، تو انہوں نے اپنے ملک جا کر اس کو رائج کیا، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی زبان میں اس کو کوارنٹینا کا نام دیا، اور جب یہ لفظ یورپ کے انگریز ملکوں میں پہنچا تو کوارنٹین بن گیا۔ تو آج کا کوارنٹین جو کہ کرونا کے حوالے سے پوری دنیا میں موجود ہے، اور ہر شخص اس کوارنٹین میں کسی حد تک جزوی یا کلی طور پہ زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اسی الاربعینہ جو کہ تجویز کیا گیا تھا ابو علی سینا نے سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے، کیا فقط انسان کے جسم کو تصحیح کی، مرمت کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ نے عمارتوں کی مرمت دیکھ لی، آپ نے انسان کے جسم کی مرمت دیکھ لی، اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ فرصت اور تنہائی اور خلوت جو ہے وہ انسان کو بہت سارے ایسے کاموں کی طرف متوجہ کر دیتی ہے کہ جس کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں۔ اب آئیے ایک حدیث کی طرف کہ جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان 40 دن تک گناہوں کو ترک کرے اور نیکیوں کی طرف رغبت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ یعنی 40 دن کا قرنطینہ، کوارنٹین
آئسولیشن، لاک ڈاؤن، گوشہ تنہائی، خلوت، جو بھی کہہ لیں آپ کو ایک حکیم بنا دیتا ہے، آپ کو ایک صالح انسان بنا سکتا ہے، آپ کو متقی اور پرہیزگار مومن کی شکل میں ڈھال سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس لاک ڈاؤن کا پازیٹیو یوز کیا جائے اور اپنے جسم ہی نہیں بلکہ اپنے اندر موجود روح کی مرمت کی جائے، اس میں موجود خامیوں، لغزشوں، خطاؤں اور گناہوں کا تدارک کیا جائے، نیکیوں کی طرف، واجبات کی طرف، مستحبات کی طرف، تاکیدات کی طرف، نیک اعمال کی طرف رجوع کیا جائے۔ چنانچہ یہ کوارنٹین، الاربعینہ یا لاک ڈاؤن آپ کے لیے ایک رحمت ہے، اور اس کو زحمت سے رحمت میں فقط اسی وقت تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح کی بھی طہارت کا اور روح کے گناہوں کا سدباب اور علاج تلاش کریں۔ آئیے اپنی روح کی، اپنے نفس کی مرمت کیجیے، ورنہ آج آپ جس کمرے میں لاک ڈاؤن کی صورت میں موجود ہیں، کم از کم چل پھر رہے ہیں، اپنے ہاتھ پر ہلا رہے ہیں، لیکن موت آنے پر آپ کو اتنے چھوٹے کمرے میں منتقل کر دیا جائے گا کہ جہاں فقط لیٹنے کی گنجائش ہوگی، وہاں ہاتھ پیر تو کیا آپ زبان بھی نہیں ہلا سکتے۔ چنانچہ اس لاک ڈاؤن سے فائدہ اٹھائیے، اور اس سے پہلے کہ آپ اپنے کمرے سے قبر میں منتقل ہوں، اپنا تزکیہ نفس کر لیجئے، اور رسول کے حدیث کے مطابق کم از کم 40 دن، چونکہ رمضان المبارک قریب ہے، اپنے آپ کو اس طہارت کے، اس تزکیہ نفس کے عمل سے گزاریے تاکہ آپ کی روح آپ کے جسم کے ساتھ پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔